بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام الاقاویل محفوظۃ والسرائر مبلوۃ وکل نفس بما کسبت رہینہ۔ اس فرمان مبارک میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہم لوگوں کی حالت کو بیان فرما رہے ہیں۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ ہم اپنے حساب میں راز سمجھ کر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، جو مال جمع کرتے ہیں، اس چند جملوں پر مشتمل فرمان میں امیر المومنین ہماری اس حالت کو بیان فرما رہے ہیں۔ ہر جملہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایسا ہے کہ جس جملے کے بارے میں بھی آپ سوچیں گے وہ ایسے لے گا کہ یہ تو براہ راست امام نے مجھے کہا ہے، چونکہ یہ میرا مسئلہ ہے۔ اول روز سے میں یہی کہتا آیا ہوں کہ قرآن کے بعد ایک جامع کتاب جو بنی نوع بشر کے لیے کارآمد ہے وہ نہج البلاغہ ہے۔ اس لیے کہ اگرچہ علی ظاہر یہ کلام امیر المومنین علیہ السلام ہے، لیکن در حقیقت یہ تفسیر قرآن مجید ہے۔ جیسے قرآن ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، امیر المومنین کے یہ فرامین بھی ہر انسان کے لیے ہدایت ہیں، اگر کوئی ہدایت لینا چاہے تو۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں الاقاویل محفوظہ۔ اقاویل قول کی جمع یا جمع الجمع، گفتگویں، باتیں محفوظ ہیں۔ کیا مطلب؟ جو کچھ تم اپنی زبان پر جاری کرو گے یہ سب کچھ محفوظ ہے۔ تمہیں یاد نہ ہوگا تو نے کس کو کیا کہا، لیکن جس نے تمہیں خلق کیا اس نے ایسا نظام بنایا ہے کہ تیرا ہر لفظ وہاں محفوظ ہے، کچھ ضائع ہونے والا، کسی کو تنہائی میں کچھ غلط کہہ دیا تو سمجھتا ہے اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، محفوظ ہے۔ جب وقت آئے گا سب کچھ تیرے سامنے آئے گا کہ تو نے کب کس کے بارے میں کیا کچھ کہا۔ ہر بات محفوظ، کچھ ضائع ہونے والا نہیں ہے، سب کچھ محفوظ ہے۔ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے بس ہم ایک دو آدمی تھے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بھئی دو آدمی نہیں تھے، وہ شاہد ہے جس کے نظام میں تیری پوری گفتگو محفوظ رہنی ہے۔ امیر المومنین متوجہ فرما رہے ہیں جب زبان کھولنی ہے، کچھ کہنا ہے تو یہ ذہن میں رہے الاقاویل محفوظہ، تمہاری باتیں، تمہاری گفتگویں سب محفوظ ہے، الہی سسٹم میں محفوظ ہے۔ والسرائر مبلوۃ، سرائر سر کی جمع راز، مبلوہ بلاہ اللہ
مطلب اختارا، اختبارہ، اختبار کرنا، چیک کرنا، جانچنا، وسرائر، اور جو راز، دلوں کے راز ہیں، بھید ہیں، مبلوۃن، سب جانچے جانے والے ہیں، سب کا اختبار ہوگا، سب ہوگا، کس کے دل میں کیا راز ہے، کس کے لیے، یہ سب کچھ. یہ نہ سمجھو کہ میرے دل میں کسی کے لیے کیا ہے بس مجھے پتہ ہے، نا، ادھر پتہ ہے جس نے تجھے خلق کیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے ہاتھوں میں گروی ہے. تو بولے گا، تو دل میں کسی کے بارے میں کچھ رکھے گا، سب کچھ تو اس کے گروی ہے. یہ نہ سمجھ کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں، سب کچھ کار کسی کو ادھر سب کچھ محفوظ ہے. فرماتے ہیں والناس منقوشون مدخولون الا من عصم اللہ. امیر المومنین فرماتے ہیں منقوشون یعنی لوگ جسمانی طور پر ناقص ہیں، لوگوں کے جسم میں نقص ہمارے سامنے. مدخولون، مدخولون، دخل یعنی دال پر بھی زبر، خا پر بھی زبر، دخل ذہنی بیماری کہتے ہیں، جو عقل میں بیماری ہوتی ہے. فرماتے ہیں والناس کہ لوگ منقوشون جسمانی طور پر ناقص ہیں، یعنی ان کے جسموں میں نقل ہے، مدخولون ان کے عقل میں بیماری ہے، خرابی ہے، فتور ہے. لوگ جسمانی طور پر ناقص، عقلی طور پر بھی مبتلا بیماری، الا، ہاں سوائے اس کے، من عصم اللہ جس کو اللہ بچائے رکھے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں لوگوں کی حالت یہ ہے سائلہم متعنتن، پہلے بھی یہ لفظ گزرے ہیں، جو شخص کسی سے سوال کرتا ہے سمجھنے کے لیے نہیں کرتا، تعنت الجھانے کے لیے، اس کو مشکل میں ڈالنے کے لیے کرتا ہے. ایک سائل کا سوال ہوتا ہے، وہ کس سے کوئی چیز پوچھتا ہے تاکہ وہ بات سمجھ سکے. یہ لوگ سمجھنے کے لیے نہیں، الجھنے کے لیے. اگلے بندے کو، متعنت کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی کو مشکل میں ڈالنا، کہ آج میں دیکھتا ہوں، میں اس بندے سے سوال کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کیسے جواب دیتا ہے، آج میں فلاں کو لاجواب کروں گا. یہ جو کہتے ہیں نا لاجواب کروں گا، اس کا مطلب ہے جو سوال کر رہا ہے یہ سمجھنے کے لیے نہیں کر رہا. پیچھے فرمان آیا تھا، امیر المومنین نے فرمایا تھا سل تفقہن، جب بھی سوال کرنا ہے سمجھنے کے لیے سوال کرو، الجھنے کے لیے نہ کرو، اگلے کو مشکل میں ڈالنے کے لیے، اس کو پریشان کرنے کے لیے، اس کو لاجواب کرنے کے لیے خبردار کبھی سوال نہ کرو. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں سائلہم، یہ جو لوگ ہم میں سے، حالت ہماری کیا ہے، سائلہم ان میں سے جو سوال کرتا ہے سمجھنے کے لیے نہیں کرتا. کیوں کرتا ہے؟ متعنتن، سوال کرتا ہے جو ان میں سے سائل ہے، یہ سوال کرنے والا، وہ اگلے کو مشکل میں ڈالنے والا ہے، الجھانے والا ہے اس مقصد کے لیے. وَمُجِيبُهُمْ متکلفن، مجیب جواب دینے والا، وہ جواب تو ٹھیک ہے جو تمہیں معلوم ہے، اگر ادھر خرابی ہے سوال کرنے والے میں
تو خرابی جواب دینے والے میں بھی ہے. وہ کیسی؟ کہ اس کو جواب آتا نہیں ہے، متکلف، لیکن تکلفاً خام خواہ اپنے آپ کو زحمت میں ڈال کر جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. بھئی اگر تمہیں جواب نہیں آتا تم جواب نہ دو. غور کرنا ہے. یعنی امیر المومنین متوجہ ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ حالت ہماری کیا ہے لوگوں کی؟ نہ سائل ٹھیک ہے نہ مجیب ٹھیک ہے. حق یہ تھا کہ سائل وہ سوال کرتا جو بات وہ سمجھنا چاہتا ہے، اور مجیب فقط وہ جواب دیتا جس کا اس کو علم ہوتا. یہ ہے عقلائی طریقہ. لیکن دونوں طرف خرابی ہے. سائل سوال کر رہا ہے سمجھنے کے لیے نہیں، اس کو پریشان کرنے کے لیے، اس کو الجھانے کے لیے. اور جو مجیب ہوں، جو جواب دینے والے ہیں، وہ بھی متکلف ہوں، اس کو جواب نہیں بھی آتا لیکن وہ خام خواہ کوشش کرتا ہے کہ میں جواب دوں، لوگ یہ نہ کہیں کہ لاجواب ہو گئے، اس کو جواب نہیں آتا. خرابیاں دونوں طرف ہیں. اگلا فرمان اسی کے ساتھ فرماتے ہیں یکادو افضلهم رأیا یرد عن فضل رأیہ الرضا والسخط. ان میں سے جو بندہ اچھی رائے رکھتا ہے، اچھی سوچ رکھتا ہے، اچھا مشورہ رکھتا ہے، حالت اس کی یہ ہے کہ وہ اپنی بہترین رائے، بہترین مشورہ نہیں دیتا کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے. اور ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہو رہا ہے کہ ایک شخص کے پاس بہترین مشورہ ہوتا ہے کام کے لیے، لیکن وہ اس لیے نہیں دیتا کہ یہ دیا تو فلاں ناراض ہو جائے گا. وہ اس لیے نہیں دیتا کہ اگر میں نہ دوں گا تو فلاں خوش ہو جائے گا، چلو ٹھیک ہے، اس نے درمیان میں کوئی بات نہیں کی. یہ بھی تو غلط ہے کہ جو بہترین سوچ اور رائے رکھتا ہے اس کو اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ بہترین رائے رکھنے والا کسی کی ناراضگی اور کسی کی خوشی کی خاطر وہ اپنی رائے بھی پیش نہیں کرتا، اپنا صحیح مشورہ بھی آگے نہیں دیتا. اور ایسا ہے، ہو رہا ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں یکاد افضلهم رائیا، ان میں سے جو بہترین رائے رکھتا ہے، افضل رائے رکھتا ہے، بہترین سوچ رکھتا ہے، یردہ عن فضل رأیہ، اس کو اپنی بہترین رائے سے رد کر دیتی ہے، موڑ دیتے ہیں. یعنی اپنی وہ بہترین رائے، سوچ، فکر، مشورہ اس سے موڑ دیتی ہے. کیا چیز رد کر دیتی ہے، اس کو موڑ دیتی ہے؟ الرضا، کسی کی خوشنودگی، والسخط، اور کسی کی ناراضگی. بہترین مشورہ اس کے پاس ہے، رائے ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں دے رہا کہ یہ دیا تو فلاں ناراض ہو جائے گا. اس ناراضگی کا تصور اس کو اس صحیح مشورے سے موڑ دیتا ہے. اور بسا اوقات وہ کسی کو خوش کرنے کی خاطر صحیح مشورہ بھی نہیں دیتا کہ بس اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی خوش ہو جائے گا، اگر میں نے صحیح مشورہ دیا جو میں دوں گا وہ صحیح ہوگا، درست ہوگا، لیکن چونکہ اس سے مخالف ہے. اللہ اکبر. یکادو اسلبہم
یکادو اسلبہم عودن تنکأہ اللحظہ. اسلبہم عودن، جو عقل کے لحاظ سے اسلب مضبوط سخت، یعنی جو مضبوط اور سخت یعنی بہترین عقل والے، مضبوط عقل والا ہوتا ہے. تنکأہ لحظہ، لحظہ کہتے ہیں ایک نظر کو، کسی کا نظر کرنا. تنکأہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی چیز سے ٹکرائے یا اس کو کوئی چوٹ لگے، اس سے خون نکل آئے، وہ لغوی معنی ہوتا ہے. لیکن یہاں معنی کیا ہے کہ اسلبہم عودن، جو عقل کے لحاظ سے ان میں سے پختہ آدمی ہے، پختہ. تنکأہ اللحظہ، ایک نگاہ، تنکأہ اس پر اثر کر دیتی ہے. لفظی معنی ہوتا ہے نا، اس کو زخمی کر دیتی ہے. مراد کیا کہ جو عقل کے لحاظ سے بہت پختہ ہے، ایک نگاہ، کسی نے ایک نگاہ اس کی طرف کر دی تو اس نے اس کو اثر کر دیا، زخمی کر دیا، وہ بھی رہ گیا. وَتَسْتَحِيلُهُ الْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةُ، اور ایک کلمہ تستحیلہ، اس میں انقلاب برپا کرتے، تبدیل کرتا ہے. کسی کا ایک کلمہ بھی اس کو منقلب کر دیتا ہے. یہ حالت ہے ہماری. نہ سائل سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہے، نہ جب مجیب کو جواب آتا ہے لیکن دے رہا ہے. بہترین فکر اور سوچ رکھتا ہے، بہترین رائے رکھتا ہے، لیکن کسی کی خوشی اور کسی ناراضگی کا وہ نہیں دے رہا. بہت مضبوط پختہ عقل کا آدمی ہے، لیکن کسی کی ایک نظر اس پر اثر کر جاتی ہے، ایک کلمہ اس کو اس میں تبدیلی لا دیتا ہے. یہ حالت ہے. اب اس فرمان میں جو امیر المومنین نے جملے ارشاد فرمائے، اگر ہم ان میں سے ہر ایک کو علیحدہ کر کے دیکھیں تو ہمیں ایسا لگے گا کہ شاید ہر جملہ امیر المومنین نے میرے لیے کہا ہو. اگلا فرمان، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ در حقیقت یہ علیحدہ فرمان نہیں ہے، یہ اسی فرمان کے ساتھ تتمہ ہے. لیکن سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اس کو علیحدہ بیان فرمایا تو ہم بھی اس کو یوں پڑھتے ہیں. وقال علیہ السلام، امیر فرماتے ہیں، معاشر الناس، اے لوگوں کے گروہ، توجہ کا فرماتے ہیں، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو. اب آگے واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں. کون سی واعظ و نصیحت؟ پوری توجہ، بہت لطف آتا ہے امیر المومنین کے اس کو پڑھنے سے، لیکن پڑھے بندہ تنہائی میں بیٹھ کر پھر سوچے کہ مولا کا یہ فرمان ہمارے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے. فرماتے ہیں، کم من مؤمل ما لا یبلغہ. مؤمل اس کو کہتے ہیں جو امیدیں باندھے ہو، امیدیں رکھنے والا، اور لمبی لمبی امیدیں کہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں، کم من مؤمل ما، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی چیزوں کی امیدیں لگائی ہوئی تھیں کہ لا یبلغہ، وہ ان تک پہنچتے نہیں ہیں. یعنی ان کی امید رہ جاتی ہے، لا یبلغہ، وہ ان تک پہنچتے نہیں ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں. خود ہم میں کئی چیزوں کی امید لگائی ہوتی ہے لیکن وہ پوری نہیں ہوتی، وہاں تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. وَبَانٍ، بانن بنا کرنے والا، بنانے والا. فرماتے ہیں وَبَانٍ، یعنی کم من بانن، کتنے ایسے بانی ہیں. بانی سے مراد یعنی تعمیر کرنے والے ہیں، جنہوں نے چیزیں تعمیر کی. بان ما، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چیزیں تعمیر کی ہیں
لا یسکنہ، لیکن اس میں سکونت اختیار نہیں کر پاتے۔ آپ نے، میں نے کتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں، گھر بناتے ہیں رہنا نصیب نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو تعمیر کرنے والے ہیں، لا یسکنہ، لیکن اس میں سکونت اختیار نہیں کر سکے، اس میں رہ نہیں سکتے۔ وَجَامِعٍ مَّا، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں، جامع مَّا، ایسی چیزیں، یعنی اتنا مال جمع کرنے والے ہیں، سوف یترکہ، جسے چھوڑ جاتے ہیں، ترک کر جاتے ہیں۔ بہت کچھ بینک میں جمع کر لیا، زمینیں بنا لیں، ایک ہارٹ اٹیک ہوا، سب کچھ جہاں رہ گیا، کچھ بھی لے کر نہیں گئے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایسے میرا خیال ہے بے پناہ لوگ دیکھے ہوں گے کہ جہاں سے، جیسے آگے مولا فرما رہے ہیں، وہ بہت کچھ جمع کرتے ہیں لیکن یترکہ، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ ان کو نصیب نہیں ہوتا، استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا، جمع کیا، بہت کچھ اکٹھا کیا، لیکن چھوڑ گئے۔ فرماتے ہیں لعلہ، وہ جو جمع کیا تھا اور چھوڑ کے چلے گئے، امام فرماتے ہیں لعلہ، شاید، ہو سکتا ہے، من باطل جمعہ، من باطل جمعہ، باطل سے یعنی غلط طریقے سے وہ جمع کیا ہو، رشوتیں لے لے کر، یتیمہ، بیوگان یا دوسروں کے مال کھا کے جمع کیا ہو، باطل، کوئی بھی باطل ہو، یعنی جس کو آپ ناحق کہتے ہیں، لعلہم من باطل، کہ غلط طریقے سے جمعہ، اس کو انہوں نے جمع کیا ہو، وَمِنْ حَقٍ مَنْعَهُ، اور وہ کسی اور کا حق ہے، مَنْعَهُ، اس نے اس کو روک کے رکھا، یعنی اس کا حق اس کو نہ دے کر اس نے جمع کیا ہو، کسی اور کا حق تھا، اس نے مانا ہو، اس کو روک لیا، یعنی حقدار کو اس کا حق نہ دیا اور یوں جمع کیا، شاید ایسا ہو۔ اصابہ حرامن، اس مال کو، اس چیز کو پایا ہو حرام، یعنی بطور حرام اس کو حاصل کیا ہو، صحابہ یعنی پانا، مراد کیا ہے کہ بطور حرام اس کو پایا ہو، اس کو حاصل کیا ہو، وَاحْتَمَلَ بِهِ أَثَامًا، اور اس حرام کے ذریعے پانے کے نتیجے میں گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہو، احتملا، بوجھ اٹھایا اس کے ذریعے، اثامن، گناہوں کا۔ اللہ اکبر۔ فَبَاءَ بِوِزْرِهِ، باء بمانا راجع کے، فَبَاءَ بِوِزْرِهِ، اور اس کی وجہ سے اس کا بوجھ اٹھا کر پلٹا، باء بِوِزْرِهِ، وہ جو غیر کا حق کھا کے، باطل کا مال جمع کر کے، حرام سے اکٹھا کر کے، پس فَبَاءَ، پس وہ پلٹا اپنے رب کی طرف، بِوِزْرِهِ، اس کے اس بوجھ یعنی گناہ کے بوجھ کے ساتھ، وَقَدِمَ عَلَى رَبِّهِ، اور رب کی بارگاہ میں پیش ہوا، آصفاً لاحفاً، آصف یعنی مراد رنجیدہ، لاحف یعنی متحسر، حسرت لے کر، حسرت کیا کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، قدم علی ربہ، اور اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے آصفاً، رنج و غم لے کر، اور جیسے ہم کہتے ہیں کف افسوس ملتا ہوا، لاحفاً یعنی متحسراً، حسرت لے کر۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جو شخص یہ کرتا ہے
سبحان اللہ. آگے پھر حوالہ دیا گیا قد خسرت دنیا والآخرہ. ایسے بندے نے دنیا و آخرت میں خسارہ پایا، گھاٹا پایا. ذالک هو الخسران المبین. یہی تو کھلم کھلا گھاٹا ہے. جمع کیا، چھوڑ گیا. کیوں؟ غلط طریقے سے کسی کا حق کھا کے جیسے ملا لیتا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ گناہوں کا بوجھ اٹھایا اور گناہوں کے بوجھ کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹا اور پیش ہوا. اور اس وقت آصفاً، در حالانکہ افسوس کرتا ہوا، اور لاحفاً یعنی حسرت اور یاس کہ اے کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا. فرماتے ہیں ایسا بندہ دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی خسارے میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلام امیر المومنین علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.